اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک لمبی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے خطاب کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر تم دین پر جمے نہ رہے اور دین سے پھر گئے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے اور تمہاری جگہ پر ان کو لا کر قائم فرمائیں گے جن کے کچھ اوصاف ہیں، کمالات ہیں، خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں۔ ایسی قوم کو اللہ تمہارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کن صفات کے حاملین کو چاہتے ہیں، کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے اوصاف اور ان کے کمالات اور ان کے امتیازات اور ان کے خصوصیات کیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو آدمی دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ایک اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، یحبہم ویحبونہ، جس قوم کو اللہ پسند کریں گے اور وہ لوگ اللہ کو چاہیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرنے والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ اللہ کے بندے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی وسیع الفضل ہے،
اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے اس قوم کو چاہتے ہیں، ایسے بندوں کو چاہتے ہیں جن کے اندر وہ اوصاف اور وہ کمالات اور وہ امتیازات اور وہ خصوصیات موجود ہوں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ جن کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو لا کر کھڑا کروں گا جس قوم کے اندر یہ صفات اور یہ خصوصیات ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہو۔ آج ہم لوگ نام کے مومن تو ہیں، لیکن یہ صفات اور یہ خصوصیات ہمارے اندر پائی بھی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، اس کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ آیت اس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ ہم سب غور و فکر کریں، توجہ ڈالیں کہ اللہ جس قوم کو پسند کرتا ہے، اللہ جیسی قوم کو پسند کرتا ہے، کیا ہم ویسی ہی قوم ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ صفات اور وہ خصوصیات اور وہ کمالات اور وہ امتیازات پائے جاتے ہیں؟ یہ بات غور کرنے کی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ صرف سننا اور چلے جانا، وعظوں میں آنا، مجالس میں آنا، تقاریر میں آنا، خطابات میں آنا، جمعہ کے بیانات میں شامل ہو جانا، لیکن سننے کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے تو کوئی جد و جہد، اس کے بارے میں کوئی محنت، اس کے بارے میں کوئی توجہ نہ دے کر یوں ہی اپنے آپ کو رکھتے رہنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ آیت بہت ہی توجہ دلانے والی ہے اور ہمارے اندر احساس پیدا کرنے والی ہے۔ اس سے کہ شروع کے جملے دل دہلا دینے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاتے ہو، دین کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، دین سے پلٹ جاتے ہو، اللہ کو کوئی پرواہ تمہاری نہیں، تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم محتاج ہو دین کے، دین تمہارا محتاج نہیں، تم اسلام کے محتاج ہو، ایمان کے محتاج ہو، لیکن ایمان اور اسلام تمہارا محتاج نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے پھر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ دوسری قوم پیدا کر دیں گے۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا کے کہ بہت سارے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، کافر لوگ، مشرک لوگ، عیسائی لوگ اور دیگر قوموں کے اور ملحد اور زندیق قسم کے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے دین، وہ دین کی طرف آ رہے ہیں اور بہت مضبوط اور بہت پکے طور پر دین پر جم جاتے ہیں۔ لیکن ہم دین پر زبانی طور پر تو قائم ہیں، لیکن ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز روزانہ پابندی سے چھوڑتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو روزانہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم میں وہ لوگ بھی بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں جو برابر پابندی سے نماز چھوڑنے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ ان کو بات سناؤ، مجلسوں میں بٹھاؤ، قرآن کی آیتیں پیش کر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر دو، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ انہوں نے عہد
عہد کر لیا ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہم کو گناہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، حسد اور بغض کرنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، قتل و غارت گری کرنا ہے، زنا میں، فحاشی میں اور عیاشی میں رہنا ہے. انہوں نے طے کر لیا، اور ان کے سامنے کتنی بھی دلیلیں پیش کرو ان کے خلاف، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے. اللہ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے دین سے پھر جائے. دین تو اللہ نے دیا، لیکن اس کے باوجود یہ دین پر قائم نہیں ہوتے، مسلسل دین کے خلاف چلتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تمہارے مقابلے میں قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، جو قوم ان صفات اور خصوصیات کی حامل ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے. میں نے ابھی اشارہ دیا، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں دین پر آ رہے ہیں، جم رہے ہیں، مضبوط طور پر جم رہے ہیں، ان کا دل اسلام کے لیے کشادہ ہو گیا ہے، ان کے دل کے اندر اسلام پورے انشراح اور انبساط کے ساتھ میں جا کے جمع ہو گیا ہے. میں نے واقعہ شاید پہلے بھی سنایا ہو، کئی سال پہلے کا، رمضان کا مہینہ تھا، افطار کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک فون آیا، فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز تھی ایک عورت کی، وہ پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تھوڑا سا میں اپنا قصہ عرض کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے مسئلہ پوچھوں گی. اس لڑکی نے کہا کہ میں میرے ماں باپ کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھ کو انڈیا بھیجا گیا. میں ایک کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہی تھی. جب کالج کے اندر تعلیم کے دوران میری مسلم ساتھنوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوا، ان سے دوستانہ تعلق قائم ہوا، تو میں نے ان کا انداز زندگی دیکھا، اور پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا. مجھے اسلام بہت اچھا لگا، اس کے حقائق، اس کے معارف میری سمجھ میں آ گئے، توحید کا درس سمجھ میں آ گیا. تو میں نے دلی طور پر اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر کر صرف ان میری ساتھنوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جو مسلمان وہاں میرے ساتھ میں رہتی تھی. لیکن میرے طرز عمل سے کچھ لوگوں نے بھانپ لیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو اس کی اطلاع کر دی. جب میرے ماں باپ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میں مسلمان ہو گئی تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور میرے باپ نے میری ماں کو فوراً بھیجا کہ تم جاؤ انڈیا اور کالج سے مجھ کو نکال لو، اور جو ہمارا اصلی وطن انڈیا میں ہے جے پور، وہاں پر لے جا کے رکھ لو. وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میری ماں آئی، مجھ کو کالج سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گئی، اور میں جے پور میں اس وقت میں ہوں میری ماں کے ساتھ، اور میری ماں مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے اس بات پر کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور مجھے برابر کہتی ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، لیکن میں اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ میری ماں مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، وہ چیزیں کھلانے کی کوشش کرتی ہے جو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے، مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی،
میں کہیں بھی نماز پڑھتی ہوں تو آتی ہے اور مجھے نماز سے اٹھوا دیتی ہے، میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اب گھر میں میری ماں میرے ساتھ یہ تماشا کرتی ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو میں سوچتی رہتی ہوں، سوچتے سوچتے میرا ذہن ایک بات کی طرف آیا کہ کیا میں بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جب جاؤں تو وہاں ٹوائلٹ کے اندر جگہ بنا کر نماز پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ کہنے لگی مفتی صاحب آپ سے اسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے میں فون کر رہی ہوں۔ اس نے پورا قصہ سنایا۔ قصے کے بعد یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا دل کہتا ہے کہ گھر میں تو کہیں نماز پڑھنے میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی، تو کیا بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جب جاتی ہوں وہاں تو ماں آ نہیں سکتی اور آتی نہیں، وہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ماں نہیں پہنچ سکتی، تو کیا میں وہاں ٹوائلٹ میں نماز پڑھ لوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ بھائیوں بہنوں، جب اس لڑکی نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا تو میرا دماغ چکر کھانے لگا۔ میں نے کہا دنیا میں ایسے ایسے بھی اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں، نماز پڑھنے کا یہ ذوق، نماز پڑھنے کا یہ شوق، نماز پڑھنے کے سلسلے میں وہ اتنی متحسس اور بیدار اور باشعور۔ پھر میں ایک طرف غور کرتا رہا ہمارے مسلمان لوگوں پر کہ کتنے مسلمان ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز کی انہیں دعوت دی جاتی ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، علماء ترغیبات دیا کرتے ہیں اور فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کے سارے مضامین ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کو نوجوان تیار نہیں، عورتیں تیار نہیں، ہمارے بوڑھے تیار نہیں۔ یہ اللہ کی بندی ابھی اسلام لائی ہے اور اس کا یہ ذوق کہ نماز نہ چھوٹ جائے، جبکہ اس کے لیے چاروں طرف سے دروازے بند ہیں نماز پڑھ دے۔ وہ پوچھتی ہے مفتی سے کہ کیا میں بیت الخلاء میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ میرا دماغ چکر کھانے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کا بیت الخلاء ایسا ہے جس کے اندر مصلی بچھا کر یا کوئی اور پاک کپڑا بچھا کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں تو آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں، پہلے اس جگہ کو صاف کر لیں اور پھر دبیز موٹا سا کپڑا اسے وہاں بچھا دیں اور وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری یہ نماز بہت سارے ان لوگوں کی نماز پر جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان سب سے بھاری ہو جائے۔ اگرچہ تمہاری نماز بیت الخلاء میں ہے، لیکن اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واشکالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ تو تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اللہ سے تعلق کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا وہاں پر نماز پڑھنا بلا شک و شبہ بہت بھاری اور بہت ہی عظیم بات ہوگی، اللہ ضرور قبول کر لے گی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ دیکھو اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اگر تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم دین پر قائم نہیں ہوتے، تم کو دین اچھا نہیں لگتا، تم پردہ نہیں کرتے اور دیگر احکامات پر تم نہیں چلتے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہارے مقابلے میں قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو اللہ لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، وہ قوم کیسی ہوگی؟ اللہ کو کیسی قوم مطلوب ہے، کیسی صفات والی قوم مطلوب ہے؟ آگے اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ایسی قوم کو لا کے کھڑا کریں گے
جو قوم کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. معلوم ہوا کہ اللہ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو اللہ سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہو. یہاں اصل میں تو اللہ کو یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ ایسی قوم کو لا کے کھڑا کریں گے جو اللہ کو چاہنے والی ہوگی, اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والی ہوگی. لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا یحبہم, ایسی قوم کو اللہ لا کے کھڑا کریں گے جنہیں اللہ چاہیں گے اور وہ اللہ کو چاہے. اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو چاہتا ہے تو اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ اس کو چاہتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو بندے کا کیا منہ کہ وہ اللہ کو چاہے. پہلے تو اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ کی توجہ ہوتی ہے, تب جا کر بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت انگڑائیاں لینی شروع کرتی ہے. اگر اللہ محبت نہ کرے بندے سے تو بندہ اللہ سے قیامت تک محبت نہیں کر سکتا. اس سے کہا یحبہم و یحبونا. جیسے ایک قصہ ہے, ایک باندی کا قصہ. ایک صاحب تھے, ان کی ایک باندی تھی, بڑی نیک, بڑی عبادت گزار, تہجد گزار, ذاکر و شاغل, رات بھر عبادت کرتی رہتی تھی, اور اس کا آقا اور اس کے گھر والے سوتے رہتے تھے. روزانہ یہی معمول تھا کہ وہ دن بھر کام کاج کرتی اور جب رات ہوتی تھی تو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتی تھی, دعائیں مانگتی تھی, ذکر اذکار کرتی تھی, لمبے لمبے سجدے کرتی تھی, لمبے لمبے رکوع کرتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے آقا کی نیند کھل گئی تو وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی باندی عبادت کر رہی ہے, سجدہ اور رکوع, نماز, ذکر اذکار اور دعائیں. وہ پڑے پڑے اس کو دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا. اسی درمیان میں اس باندی نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی اور دعا میں کہنے لگی کہ اے اللہ, میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو آپ کو میرے سے ہے. اے اللہ, میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو آپ کو میرے سے ہے. جب یہ کہا اس نے تو اس کا آقا جو پڑا ہوا منظر دیکھ رہا تھا, اس نے سوتے سوتے ہی اس کو ٹوک دیا, لیٹے لیٹے اس کو ٹوک دیا اور کہنے لگا کہ ارے باندی کیا بول رہی ہے؟ یہ بول رہی ہے کہ اے اللہ, اس محبت کے واسطے سے جو تجھے میرے سے ہے. نہیں, ایسا مت بول. اس کے بجائے یہ بولنا اے اللہ, تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے سے ہے. تو وہ باندی کہنے لگی اپنے آقا سے کہ جناب آپ سو جائیے, سو جائیے, آپ کو کیا خبر اس کی. پھر کہنے لگی اگر اس اللہ کو میرے سے محبت نہ ہوتی تو مجھے کیوں جگاتا اور تجھے کیوں سلاتا. یہ اسی کی محبت ہے, اسی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اس اللہ کی محبت کی وجہ سے میں بیدار ہوں, نیند نہیں آتی مجھے جب تک نماز نہ پڑھوں, جب تک اس پروردگار کا نام نہ لے لوں, جب تک اس کے سامنے عاجزی نہ کر لوں, جب تک اس کے سامنے عرض و نیاز نہ کر لوں. اور تم سوتے پڑے ہوئے ہو, معلوم ہوا کہ اللہ کو میرے سے محبت ہے, اس لیے میں جاگ رہی ہوں, اور تمہارے سے اللہ کو محبت نہیں ہے, اس لیے تم سو رہے ہو. یہی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یحبہم, اللہ ایک قوم کو لا کے کھڑا کریں گے
جو قوم ایسی ہوگی کہ اللہ ان کو چاہیں گے وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ کو چاہیں، تو پہلے اللہ کی محبت اور پھر اس پر مرتب ہوتی ہے بندوں کی محبت. بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ ایسی قوم کو چاہتے ہیں جو قوم اللہ سے بے پناہ محبت رکھتی ہو. آج ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے. کیا ہم اللہ کی اس شرط کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے بے پناہ محبت کرو. کسی چیز کی ایسی محبت نہیں، نہ ماں باپ سے ایسی محبت، نہ بیوی بچوں سے ایسی محبت، نہ مال و دولت سے ایسی محبت، نہ کسی چیز سے ایسی محبت، نہ تجارت کی منڈیوں سے تمہیں ایسی محبت، نہ اپنی تجارتوں سے ایسی محبت. تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو. یہ بے پناہ اللہ کی محبت مومن سے اس کا مطالبہ ہے. لیکن آج ہم اس شرط کو کہاں پوری کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ کی محبت کا تذکرہ موجود ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اس میں اللہ نے نہیں کہا کہ اے ایمان والو میرے سے شدید محبت کرو، حکم نہیں دیا. اسے کہ معاملہ محبت کا ہے. محبت مانگی نہیں جاتی، محبت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اسے اللہ نے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن یہ بتایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ادا یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا مزاج یہ ہے، ان کی زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، معلوم ہوا کہ مومنوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. کسی چیز سے ایسی محبت نہیں. ایسی محبت مطالبہ ہے اللہ کا. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یہ صفت والا بندہ اللہ کو پسند ہے. اگر یہ صفت ہم نہیں رکھتے، اللہ کہتے ہیں کہ تم کو ہٹا کر کسی اور کو لا کے کھڑا کروں گا جو اس صفت کے حامل ہوں گے، جو مجھے بے پناہ چاہنے والے ہوں گے. آج ہم لوگوں کے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے. محبت تو بے شک ہے، لیکن محبت میں شدت چاہیے. محبت کے اندر جذبہ بے پناہ چاہیے. ایسی محبت کہ اس کے مقابلے میں کوئی محبت برابر کی بھی نہ ہو. زیادہ تو کیا ہو، برابر کی بھی نہ ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور جب محبت آتی ہے اللہ کی تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہے وہ کام بندہ ضرور کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو جو چیز منظور نہیں ہے اس کام سے وہ پرہیز اور احتیاط برتتا ہے. لہذا تمام اوامر، تمام فرائض، تمام سنتیں، تمام آداب، تمام طاعات، تمام اچھائیاں، یہ سب کے سب امور انجام دیتا رہتا ہے بندہ اگر اس کے دل کے اندر خدا کی محبت موجود ہے. فرائض سے کیسے غفلت کرے گا اگر اس کے دل میں محبت ہو؟ اگر فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، وہ نفس کی محبت میں گرفتار ہے، وہ کسی اور چیز کی محبت میں گرفتار ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ بندہ سوتا رہ جائے اور یہ بندہ اپنے کام میں مصروف رہ جائے، اپنی تجارت کی منڈی میں بیٹھا رہے یا اور کسی کام دھام میں یا کسی حرکت کے اندر مبتلا رہے،
کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ کا منادی اعلان کرے تو اللہ کی محبت والا بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے لبیک کہتا ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام طاعات اور عبادات اور نیکیاں، جو کچھ بھی اللہ کو منظور ہے، جو بھی چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، جو اللہ کو محبوب، وہ اس کے محبوب کو اور اس کے محب کو محبوب ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو ایک بات کو چاہے اور ہم اللہ کی محبت کرتے ہوئے بھی اس کام کو انجام نہ دیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر محبت ہے کہ نہیں ہے، اور یہ جائزہ لیں کہ اگر محبت ہے تو ایسی محبت بھی ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کا امر آئے، اللہ کی چاہت سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات منظور ہو، وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، طاعات کو چھوڑتے ہیں، نیکیوں کو چھوڑتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت سچے طور پر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں تو فرض ہوتی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فرض کا درجہ تو نہیں رکھتی، لیکن محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو بھی پورا کیا جائے، جیسے کہ تہجد، اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ اگرچہ فرض کا درجہ تو نہیں رکھتی، لیکن جو اللہ کو چاہتا ہے وہ اللہ کے لیے تہجد نہ پڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے تو اس کا دل اندر سے تڑپتا ہے کہ ساری دنیا سو جائے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ساری دنیا اپنے کام میں مصروف ہو جائے، میں اللہ کے سامنے عرض و نیاز کے اندر مشغول ہو جاؤں۔ یہ اس آدمی کی چاہت ہوتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی چاہت ہوا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، ان کی باری کا دن تھا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گئے اور ان سے جا کر ہم نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات آپ نے دیکھی ہو تو بتا دے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ارے بھائی حضور کی کون سی بات ایسی ہے جو عجیب نہیں؟ آپ کی پوری زندگی عجیب ہے، آپ کی پوری زندگی نرالی ہے، عام لوگوں کی زندگی سے بالکل مختلف۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، کافی وقت گزر گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام دھام سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے۔ میں نے حضور کو اپنے قریب کر لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ کا میرے قریب ہونا اس سے زیادہ میرے لیے باعث خوشی اور باعث فرحت کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے جائیں تو مجھے بھی یہ بات منظور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، مشکیزے سے آپ نے پانی لیا، وضو فرمایا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھو کیسا عجیب منظر ہے، رات کا وقت ہے، بیوی اور وہ بھی محبوب ترین بیوی موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض و نیاز کرتے ہیں، نماز پر نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد روتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی
آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور پھر وہ قطرے اور بڑھتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. یہ واقعہ سنایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں جنہوں نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات آپ نے دیکھی ہو تو سنا دے. انہوں نے کہا یہ ہے عجیب ترین بات، یہ ہوتا ہے اللہ کے عشق کا معاملہ، یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت. جس کے دل کے اندر یہ محبت ہو وہ اسے رات میں بھی اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیتی ہے. واقعہ لکھا ہے ایک عابدہ زاہدہ خاتون کا کہ جب رات کا وقت ہوتا تو وہ غسل فرماتی، بہترین کپڑے زیب تن فرماتی اور بڑی خوش نظر آتی. ان کو کسی نے پوچھا کہ ہم رات میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ دن میں تو آپ کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، لیکن جو رات آتی ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. آپ غسل بھی کرتی ہیں، کپڑے بھی اچھے پہن لیتی ہیں، آپ کے اوپر حشاشیت بشاشیت کا ایک منظر نظر آتا ہے، خوشی اور انبساط کا معاملہ نظر آتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب رات آتی ہے تو میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں ابھی اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے. تو مجھے اتنا انشراح ہوتا ہے اور اس قدر خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا اثر تم میرے چہرے پر اور میری باتوں پر میرے کاموں پر بھی دیکھتے ہو. یہ ہے اللہ کی محبت کا اثر. آج جو لوگ فرائض تک میں غفلت کرتے ہیں، ذرا سوچیں وہ لوگ کہ اس مقام کو کیسے پائے. اسی طرح ذکر و اذکار اللہ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کیا کرو. تو ایک طرف تہجد اس کی پابندی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو وہ اللہ کا نام لیے بغیر سو نہیں سکتا، وہ اللہ کا نام لیے بغیر اٹھ نہیں سکتا، وہ اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت جاگزی ہوتی ہے، اس لیے اس کا دل اور اس کی زبان سب اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں. یہ ادائیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کو چاہنے والے. حدیث کے اندر ایک قصہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جہاد میں گئے تھے، واپسی ہو رہی تھی. واپسی کے موقع پر رات میں ایک جگہ پر قیام فرمایا آرام کرنے کے لیے. صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، جہاد کا سفر تھا، بہت کام کاج کیا تھا، بڑی محنتیں اٹھائی تھی. رات کا وقت ہوا تو سب کے اوپر تھکان کا اثر تھا. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا جائے، آرام کر لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، حضرات صحابہ کرام منتشر ہو گئے مختلف جگہ پر. جنگل تھا، میدان تھا، کوئی کسی درخت کے سائے میں، کوئی کسی درخت کے سائے میں، کوئی کسی آڑ کی جگہ جا کر قیام کرنے لگے. اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو ہم سب کی نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا. دو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ نگرانی کرنے کو تیار ہیں، رات بھر ہم جاگیں گے، آپ بھی اور صحابہ کرام سب کے سب سو جائیں. دو صحابہ میں سے ایک صحابی انصاری تھے
اور دوسرے صحابی مہاجر تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو جاگتے رہنے، نگرانی کرتے رہنے کا حکم دینے کے بعد خود بھی جا کر آرام کرنا شروع کر ڈالا. ادھر یہ دو صحابہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. بات چیت کرتے کرتے ایک صحابی جو انصاری تھے انہوں نے مہاجر صحابی سے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ دو آدمیوں کے جاگنے کی ضرورت ہے، یہاں بالکل اطمینان کی جگہ ہے، کوئی دشمنوں کے حملے کا خوف نہیں ہے، اس لیے آپ بھی سو جائیے. اگر میں تھک جاؤں گا یا نیند کا میرے اوپر غلبہ ہوگا تو میں تم کو اٹھا دوں گا، تب تک تمہارا آرام ہو جائے گا. چنانچہ انصاری صحابی جاگتے رہے اور مہاجر صحابی جا کے سو گئے. یہ جو انصاری صحابی تھے وہ کچھ دیر تک تو ٹہلتے رہے، ادھر دیکھتے رہے ادھر دیکھتے رہے حفاظت کی خاطر. جب انہوں نے دیکھا کہ اطمینان بخش صورتحال ہے تو انہوں نے کہا کہ یوں ہی گھومنے سے کیا حاصل، ساری دنیا سو رہی ہے، سب لوگ آرام پذیر ہیں، میں کیوں نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کے دربار میں عرض و نیاز کروں. چنانچہ نماز شروع کر دی. جو اللہ کے بندے اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ جب تنہائی کا موقع پاتے ہیں تو اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. جیسے کہ کوئی کسی کا عاشق ہو تو اسے موقع ملتا ہے تو وہ اپنے دنیا دار اور دنیا کی فانی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے جو اللہ کی محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے بندے تنہائی کا موقع ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ موقع بڑا غنیمت موقع ہے میرے اللہ کو راضی کرنے کا، میرے اللہ سے ملاقات کرنے کا، میرے اللہ سے باتیں کرنے کا، میرے اللہ سے مناجات کرنے کا. چنانچہ انصاری صحابی کھڑے ہو گئے عرض و نیاز میں، تہجد گزاری میں، پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، لمبی لمبی سورتیں پڑھتے رہے. اسی درمیان میں ایک دشمن خدا، دشمن رسول نے دور سے ان کو دیکھ لیا اور ان کے اوپر تیر برسانا شروع کر ڈالا. چنانچہ ان کے اوپر تیر لگنے لگے اور جو تیر لگے تو اس سے خون بھی رسنے لگا، لیکن وہ صحابی برابر نماز کے اندر مشغول رہے، اس لیے کہ انہیں لطف آ رہا تھا، انہیں مزہ آ رہا تھا. اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس موقع پر اسے بڑا مزہ آتا ہے. سجدے میں مزہ آتا ہے، رکوع میں مزہ آتا ہے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے. اس لطف کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، برابر مشغول رہے نماز کے اندر. یہاں تک کہ وہ بازو جو سوئے تھے صحابی مہاجر، ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ صحابی نماز میں ہیں اور ان کے اوپر تیر لگے ہوئے اور تیروں سے خون نکل رہا ہے، زخموں سے خون نکل رہا ہے، لیکن وہ صحابی برابر نماز میں مشغول. کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے نماز سے فراغت پائی تو ان صحابی نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی. انہوں نے کہا میں جو تلاوت کر رہا تھا اس کے اندر مجھے وہ لذت اور وہ حلاوت محسوس ہو رہی تھی کہ میں اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہا تھا. بھائیو، یہ بات ہوتی ہے اس وقت جب دل کے اندر اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے. اب ہر آدمی جائزہ لے کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میرے اندر اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو کیا ایسی ہے، کیا میں تہجد کو اٹھ رہا ہوں، کیا میں ذکر اذکار کا پابند ہوں، کیا میں اور اللہ کی عبادات کا پابند ہوں، اور دیگر چیزوں کے اندر جو اللہ نے مجھے حکم دیا یا اس کی نیکیاں اور فضیلتیں بتائی
ان چیزوں کو میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا جائزہ لے۔ ایک کام تو محبت الہیہ رکھنے والے کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا کام اس کا ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اس سے پرہیز کرنا جو اللہ کو نامنظور ہے۔ اللہ کو جھوٹ نامنظور، وہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کو زنا نامنظور، وہ کبھی زنا کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کو شراب نامنظور، وہ کبھی شراب نہیں پیا کرتا۔ اللہ کو نماز چھوڑنا نامنظور، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کو حسد کرنا نامنظور، وہ کبھی حسد اور جو ہے برائی میں کسی کی مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ کو غیبت نامنظور، وہ کسی کی غیبت نہیں کیا کرتا۔ اللہ کو یہ بھی نامنظور ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ اللہ کا بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی محبت میں چور و سرشار رہنا اور اللہ کو راضی کرنا۔ ایسا بندہ اللہ کو ناراض کیسے کر سکتا ہے؟ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنی باتیں اللہ کی ایسی اللہ تعالی کی جو ہے معصیت کی، نافرمانی کی کرتے رہتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، غیبت سے پرہیز نہیں ہے، حسد اور کینے اور بغض سے پرہیز نہیں ہے، اور ظاہری بہت سے گناہ، آنکھ کا پرہیز نہیں۔ آنکھ وہاں استعمال ہو رہی ہے جہاں اللہ کو منظور نہیں۔ کان وہاں استعمال ہو رہا ہے جو اللہ کو منظور نہیں۔ زبان وہاں استعمال ہو رہی ہے جو اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کہتے ہیں زبان کو پاک رکھو، اس لیے کہ اس کے اوپر تو میرا ذکر آنا ہے۔ جس پر میرا ذکر آئے اس کے اوپر جھوٹ، اس کے اوپر غیبت، اس کے اوپر گالی، اس کے اوپر گانا، اس کے اوپر چغلی، اس کے اوپر کوئی اور غلط بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کان، یہ کان تم کو دیا گیا اللہ کا کلام سننے، اللہ کی باتیں سننے، اچھی باتیں سننے، ضرورت کی باتیں سننے، کام کاج کی باتیں سننے، اور تم اس میں غیبت سنا کرو، چغلیاں سنا کرو، گانے بجانے سنا کرو، غلط باتیں سنا کرو۔ یہ کام میں نے اس لیے تم کو نہیں دیے۔ اسی طرح دل کا حال، اسی طرح ہاتھ پیر کا حال، اسی طرح ہر عضو کا حال، کہ وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کی نامرضیات میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے اس بندے کا حال جو بندہ اللہ کی محبت میں چور و سرشار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر کام، ہر فعل، ہر حرکت و سکون، سب کا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ایسے بندے بن کر رہو، ایسے مسلمان بن کر رہو۔ یہ ایک علامت ہے جس کو آج میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پر قائم نہیں ہوتے، دین کو چھوڑ کر دین سے پھر جاتے ہو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ایک قوم کو لا کے کھڑا کرے گا، ایسی قوم جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کر دیا۔ وہ اپنی جان لٹاتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اپنا دل بھی لگاتے ہیں، اپنا دماغ بھی لگاتے ہیں، اپنا دن بھی لگاتے ہیں، اپنی رات بھی لگاتے ہیں۔ وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اس کی زندگی کا سب سے عظیم مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا پانا، اسے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، کیا دعا؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی محبت کا سوال آپ سے ہی کرتا ہوں، آپ ہی مجھ کو محبت عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اور ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بھی ہے جو احادیث کے اندر آئی،
کیا آپ دعا کرتے تھے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ کیا پیاری دعا ہے، کیا عجیب مضمون ہے، کیا بھاری بھرکم مضمون ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر خدا کی محبت سمائی ہوئی۔ دعا میں آپ کہتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میرے دل کے اندر آپ کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ بھر دیجیے، کسی چیز کی ایسی محبت نہ ہو۔ اور کہا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، اور آپ کا خوف بھی سب چیزوں سے زیادہ میرے دل میں ہو۔ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، اور آپ سے ملاقات کا شوق دے کر مجھے دنیا کے تمام بکھیڑوں سے الگ کر دیجئے۔ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا، دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کے تمام بکھیڑوں سے مجھ کو منقطع کر دیجئے۔ بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، آپ سے ملاقات کا شوق دے کر۔ یہ دیکھو وہی بندہ تو کہہ سکتا ہے جس بندے کے دل میں خدا کی محبت سمائی ہوئی ہو، وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا شوق چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی شوق بھی مانگتے تھے اللہ سے، اور یہاں کہتے ہیں دنیا کے تمام بکھیڑوں کو میرے سے منقطع کر کے آپ کا شوق عطا کر دیجیے۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جہاں آپ دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، وہاں مجھے آپ اپنی عبادت کا ذوق دے کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے۔ ایسی دعا کبھی آپ نے سنی ہے؟ کسی بندے نے مانگی ہو؟ یہ نبی ہی کا حصہ ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا حصہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ جہاں آپ دنیا والوں کو دنیا دیتے ہیں اور دنیا سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک، اسے کہ دنیا والوں کی آنکھیں تو دنیا کی چیزوں سے ٹھنڈک پاتی ہیں، ان کو مال ملے، ان کو سونا ملے، ان کو چاندی ملے، ان کو ہیرے ملے، ان کو جواہرات ملے، ان کو دنیا کے مکانات ملے، عیش و عشرت کے سامان ملے، کھانا اور پینا ملے، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اے اللہ آپ دنیا والوں کو یہ دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے آپ کی عبادت کا ذوق دے کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ یہ بندہ وہی ہے جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، جس سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، عجیب دعا۔ اس دعا کو ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس کو یاد کر لیجئے، یاد کر کے اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ دنیا والوں کو دنیا دیجئے، لیکن مجھے آپ کے سجدے کا شوق ہے، مجھے آپ کے سامنے رکوع کا شوق ہے، مجھے آپ کے سامنے پڑے رہنے کا شوق ہے، مجھے آپ کے سامنے گرے رہنے کا شوق ہے، مجھے آپ کے سامنے عاجز بندہ بن کر رہنے کا شوق ہے۔ میں آپ کے سامنے گرا رہوں، پڑا رہو، عاجزی اور جو ہے تواضع کرتا رہو، اس طرح آپ کی عبادت میں لگ جاؤ، یہ میرا شوق ہے۔ اس شوق کو دے کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ معلوم ہوا اللہ کے چاہنے والے بندوں کا یہ ذوق ہوتا ہے، ان کا مال کا ذوق نہیں ہوتا، املاک کا ذوق نہیں ہوتا، سونے چاندی کا ذوق نہیں ہوتا، کھانے پینے کا شوق نہیں ہوتا، ان کو شوق ہوتا ہے اللہ کا نام لینے کا، اس میں ان کو مزہ آتا ہے، ان کا اللہ کا نام لیتے ہوئے جی بھر جاتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے جی ان کا بڑا ہی فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر چور اور سرشار ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں یہ ہے پہلی علامت ان بندوں کی جن کو اللہ چاہتے ہیں
اور ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کائنات کو بسا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور کہتے تم ایسا نہیں کرتے تو میں دوسروں کو لا کے کھڑا کروں گا جن کے اندر یہ صفت ہوگی۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دل کے اندر خدا کی محبت سما جائے، اور ہم ایسی زندگی کریں جس کا تھوڑا سا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ایک طرف عبادتوں کو انجام دینا، نیکیوں کو انجام دینا، اور اللہ کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں ذوق لگانا، اور دوسری طرف تمام گناہوں اور معصیتوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اس طریقے پر اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اور صفات بیان کی گئی ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے مراحل کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔